بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. ہاروت ماروت کون تھے؟ ہاروت ماروت دو فرشتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل میں اس قوم کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا۔ وہ ان کا جادو کا علم سکھاتے، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دیتے کہ جادو کفر ہے اور جادو کا اثر اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، اس سے باز رہو۔ پھر بھی وہ اس کو سیکھتے اور میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے۔ ہاروت ماروت کا قصہ کس دور کا ہے؟ یہ قصہ حضرت سلیمان کے دور کا ہے، جب جن ان کے دربار میں حاضر ہوا کرتے تھے اور عام لوگوں سے مناظرہ کرتے تھے۔ ان میں سے بعض جنات شیاطین بھی تھے۔ شیاطین جنات نے حضرت سلیمان کی رعایا کو کیسے بھٹکایا؟ ان شیاطین جنات نے حضرت سلیمان کی رعایا کو جادو سکھانا شروع کر دیا۔ چونکہ حضرت سلیمان کے حکم کے تابع تھے، بعض لوگ نے ان کی نسبت حضرت سلیمان سے جوڑ کر وہ عملیات شروع کر دیے جن میں کالا جادو اور سفلی عملیات شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا۔ وہ دونوں فرشتے جادو سکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، لہٰذا کفر نہ کر۔ چنانچہ لوگ ان دونوں سے جادو سیکھتے جن کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، اور وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، حالانکہ وہ پر یقین تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا آخرت میں اس کا حصہ نہیں، اور البتہ وہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی، کاش وہ جانتے ہوتے۔ شیاطین جنات کے ان عملیات سے حضرت سلیمان کی رعایا پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ ان کی قوم ہر قسم کی اخلاقی اور معاشی برائیوں کا شکار ہو گئی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور دنیا کے درمیان کے پردے کو ہٹا دیا تو فرشتوں نے کیا دیکھا؟ فرشتوں نے دیکھا کہ اہل زمین سنگین گناہوں میں مبتلا تھے۔ شراب نوشی، چوری چکاری، قتل و غارت عام ہے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، پروردگار یہ کیا ہے؟ تو نے ان کو زمین پر عبادت کے لیے بھیجا ہے اور ان کی حالت یہ ہے، آپ ان کو پکڑ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اہل زمین کے گناہوں میں گرنے کی کیا وجہ بتائی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے انسان کو غصہ اور شہوت دی ہے اور میری ذات اہل زمین پر پردے میں ہے، جس کی وجہ سے وہ برائیوں میں گر جاتے ہیں، لیکن فرشتے اس بات سے مطمئن نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر بھیجنے کا ارادہ کیا اور ان کو کیا تاکید کی؟ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو انسانی شکل میں نفسانی خواہشات ڈال کر زمین پر بھیجنے کا ارادہ فرمایا اور کہا، جب تم زمین والوں میں شامل ہو جاؤ تو تم پر 4 چیزیں حرام ہیں: شراب، زنا، قتل، بت کو سجدہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو زمین پر کس کام پر مامور کیا؟
وہ لوگوں کے درمیان فیصلے پر معمور کیے گئے۔ ایک دن ایک خوبصورت عورت اپنا مسئلہ لے کر ان کے پاس آئی۔ ان کے اندر نفسانی خواہش ابھری اور انہوں نے عورت سے زنا کرنے کی اجازت مانگی، لیکن اس نے کہا پہلے میرے بتوں کو سجدہ کرو اور میرے دین میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن ہاروت ماروت دونوں نے کہا یہ شرک ہے اور توبہ کی۔ وہ خوبصورت عورت جب دوبارہ ہاروت ماروت کے پاس آئی تو انہوں نے کیا کہا؟ دونوں فرشتوں نے پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس عورت نے کہا نہیں، ایک شرط ہے، پہلے تم میرے شوہر کو قتل کرو۔ ہاروت ماروت نے اسے گناہ کبیرہ سے منع کر دیا۔ اس نے کہا اچھا چلو، میرے پاس شراب ہے، وہ پی لو، میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گی۔ ہاروت اور ماروت نے کیا فیصلہ کیا؟ دونوں نے باہمی مشورہ کیا کہ شراب تو چھوٹی چیز ہے، پی لیتے ہیں۔ وہ دونوں اس کے گھر گئے، شراب بھی پی اور بدحواس ہو گئے۔ اس خاتون کے ساتھ صحبت کی، اس کے شوہر کو قتل کر دیا تاکہ ہماری بد فعلی کا دوسرے لوگوں کو پتہ نہ چل سکے۔ پھر اس نے بت کو سجدہ کر کے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس عورت کا نام زہرا تھا۔ جب ہاروت ماروت ہوش میں آئے تو زہرا نے ان سے کس خواہش کا اظہار کیا؟ اس نے کہا مجھے اسم اعظم سکھاؤ جس سے تم آسمان اور زمین پر پل بھر میں پہنچ جاتے ہو۔ انہوں نے وہ اسم اعظم ان کو سکھایا اور تینوں آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ زہرا کو پہلے آسمان پر پکڑ لیا گیا اور وہ ایک ستارے کی شکل میں وہاں موجود ہے، جبکہ ہاروت ماروت کے پر کاٹ کر ان کو زمین پر پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہاروت ماروت کو کیا سزا دی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا دیگر ملائکہ سے براہ راست رابطہ ختم کر دیا اور وہ زمین پر در بدر بھٹکتے رہے۔ پھر ایک نبی کے پاس توبہ کی دعا کے لیے گئے تو انہیں یہ کہا گیا کہ انہوں نے سزا دنیا میں لینی ہے یا آخرت میں۔ انہوں نے دنیا کی سزا کو ترجیح دی۔ روایت میں ہے کہ وہ بابل کے مقام پر ایک کنویں میں الٹے لٹکے ہیں اور وہ قیامت تک اسی حالت میں رہیں گے۔ ہاروت ماروت کے اس قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے اسے اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 2، جادو کفر ہے اور جادو کرنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ بے شک جادو کا اثر بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔